بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ سبھی کو ارمغان اردو چینل پر خیر مقدم ہے۔ آج کی اس کلاس میں ہم ٹوٹل 20 سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں یہ سبھی سوالات آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گی۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، غالب کو بلبل ہند کس شاعر نے کہا تھا؟ داغ دہلوی، علامہ اقبال، مولانا الطاف حسین علی یا پھر مومن خاں مومن؟ جی، تو غالب کو بلبل ہند شاعر مولانا الطاف حسین علی نے کہا تھا 1837 سے 1914 والے نے۔ علامہ اقبال کی پیدائش 1877 عیسوی کو یہ ہے سیالکوٹ میں، اور وفات 1938 عیسوی کو لاہور میں۔ داغ دہلوی 1831 میں پیدا ہوئے تھے دہلی میں، اور وفات حیدرآباد میں 1905 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اور مومن کی 1800 عیسوی کو دہلی میں، اور وفات 1852 عیسوی کو۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سی نظم نذیر اکبر آبادی کی نہیں ہے؟ جی، تو نذیر اکبر آبادی کی جو نظم نہیں ہے وہ ہے آپ کا برقہ رود، حالی کی نظم ہے برقہ رود۔ اس کے علاوہ جنم کنہیا، مفلسی، شہر آشوب یا نذیر کی نظمیں ہیں۔ برقہ رود حالی کی نظم ہے۔ نذیر کی پیدائش 1740 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں، اور وفات آگرہ میں 1830 عیسوی کو ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ برسات کی سڑی گرمی پڑ رہی ہو، کسی گھریلو تقریب میں آپ دیکھیں گے کہ محلہ نہیں، سارے قصبے کی عورتیں خواہ کسی سائز، عمر، مزاج یا مصروف کی ہوں، رونق افروز ہیں، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہر عورت کی گود میں 2-1 بچے اور زبان پر 5-7 کلمات خیر ضرور ہوں گے۔ کتنی زیادہ عورتیں کتنی کم جگہ میں آ جاتی ہیں، اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اقتباس کس مضمون سے لیا گیا ہے؟ وکیل صاحب، شامت اعمال، چارپائی یا پھر لاہور کا جغرافیہ؟ جی، تو یہ اقتباس آیا ہے رشید احمد صدیقی کا انشائیہ چارپائی میں۔ تیسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ رشید احمد صدیقی کی پیدائش 1896 عیسوی کو جونپور میں، اور وفات 1977 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوئی ہے۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ صبح امید اور شہر آشوب اسلام کس کی نظمیں ہیں؟ صبح امید اور شہر آشوب اسلام، یہ نظمیں ہیں ساتھیوں علامہ شبلی نعمانی کی۔ صبح امید اور شہر آشوب، یہ دونوں نظمیں علامہ شبلی نعمانی کی ہیں۔ ان کی پیدائش 1857 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوئی ہے، اور وفات 1914 عیسوی کو ہوئی ہے۔ آزاد کی 1830 عیسوی کو دہلی میں، اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ اور اکبر الہ آبادی کی 1846 عیسوی کو پیدائش، اور وفات جو ہے اکبر الہ آبادی کی وفات جو ہے وہ اکبر الہ آبادی کی جو وفات ہے وہ ہوئی ہے 1921 عیسوی کو۔ ٹھیک ہے 1921 عیسوی کو ہوئی ہے۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اچھا، شبلی نعمانی کی کچھ اور دیگر نظمیں ہیں، مشہور نظمیں ہیں، جیسے کہ عدل جہانگیری، مسلم دعوت عمل، تماشائے عبرت، صبح امید، مساوات اسلام، مسلم یونیورسٹی، شہر آشوب اسلام، مد و جزر، تجزیہ اور تفرقہ۔ سوال 25، ناول فائر ایریا میں رحمت میاں کس گاؤں کا رہنے والا ہے؟ ناول فائر ایریا کس کا ہے، اس کے بھی بارے میں آپ بتائیں، اور یہ ناول کب شائع ہوا یہ بھی بتائیں گے۔ جی، تو ناول فائر ایریا کے بارے میں بات کریں تو ناول فائر ایریا جو ہے یہ الیاس احمد گدی کا ناول ہے۔ الیاس احمد گدی، فائر ایریا الیاس احمد گدی کا ناول ہے۔ یہ ناول 1994 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور یہ ناول کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ تو یاد رکھیے گا، ناول فائر ایریا جو ہے 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ ناول فائر ایریا 3 ابواب پر مشتمل ہے، اور 1994 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔
الیاس احمد گدی کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو 1934 عیسوی میں الیاس احمد گدی کی پیدائش ہوئی ہے جھریا ضلع دھنباد میں، اور وفات 1977 عیسوی کو ہوئی ہے۔ 1934 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے ہیں جھریا ضلع دھنباد میں، اور وفات 1997 عیسوی کو، معاف کیجیے گا، 1997 عیسوی کو ہوئی ہے جی۔ تو فائر ایریا جو ہے رحمت میاں جو ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ رسول پور کا رہنے والا رہتا ہے، رسول پور کا یہ رہنے والا ہوتا ہے۔ ناول فائر ایریا میں جو رحمت میاں ہیں وہ رسول پور گاؤں کا رہنے والا ہے، اور ناول فائر ایریا جو ہے یہ مزدوروں کی زندگی پر یہ مبنی ناول ہے، اور اس کے کچھ کردار ہیں جن سے سوالات بنتے ہیں، جیسا ابھی یہاں سے رحمت میاں سے سوال بنا ہے تو اس کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں۔ کرداروں سے اکثر سوالات آتے ہیں، تو اب یہاں دیکھیے گا اس میں سہدیو کا کردار ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے اکثر، اور رحمت میاں یہ سے سوال آیا ہے۔ اس کے علاوہ کالا چند اسی ناول فائر ایریا کردار ہے، خاتونیہ بھی ناول فائر ایریا کا ہی کردار ہے۔ اس کے علاوہ عرفان یہ رحمت میاں کا بیٹا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سبھی کردار مجمدار، جلیہ، جمال الدین انصاری، پھول منی، ننکو، اور رحمت میاں یہ رسول پور گاؤں کا رہنے والا ہے۔ سہدیو جو ہے یہ سہدیو کو ننکو کام دلانے شہر لے جاتا ہے۔ کمار بابو کالا چند کا قتل کر دیتا ہے، اور کالا چند یہ سبھی کچھ کرداریں ہیں، اور رحمت کی موت جو ہے کوئلے کا بڑا سا ٹکڑا گرنے کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، اور مزدوروں نے بڑے پیمانے پر سودی کاروباری مچلنا سنگھ کے کہنے پر پھیلا رکھا تھا، اور مجمدار سونا پور کا رہنے والا تھا۔ تو یہ سبھی کچھ یہ نکات ہیں ناول فائر ایریا کے حوالے سے۔ سوال 26، ان میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ جی، تو شمع فانوس میں اپنی لطافت کے سبب، شمع فانوس میں اپنی لطافت کے سبب، یہ شاد عظیم آبادی کا شعر کا مصرع ہے۔ لایا ہے دل پر کتنی خرابی، یہ حسرت موہانی کے شعر کا مصرع ہے، اور دل چرا کر نگاہ ہے خاموش، یہ فانی بدایونی کے شعر کا مصرع ہے، اور یک لحظہ خوشی کا جب انجام نظر آیا، جگر مراد آبادی کے شعر کا مصرع ہے۔ ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیجیے گا تاکہ اچھے سے ذہن نشی ہو جائے۔ شمع فانوس میں ہے اپنی لطافت کے سبب، شاد عظیم آبادی، لایا ہے دل پر کتنی خرابی، حسرت موہانی، اور دل چرا کر نگاہ خاموش، فانی بدایونی، یک لحظہ خوشی کا جب انجام نظر آیا، جگر مراد آبادی۔ اب ان سبھی کے پیدائش وفات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو حسرت موہانی صاحب کی جو پیدائش ہے وہ یہ دوستوں 1880 عیسوی کو مہان میں، 1880 عیسوی کو مہان میں، اور وفات 1951 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ فانی بدایونی کے بارے میں بات کریں تو بدایوں میں 1879 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات 1941 عیسوی کو حیدرآباد میں۔ جگر 1890 میں پیدا ہوئے تھے، جگر مراد آبادی 1890 عیسوی میں مراد آباد میں، اور وفات 1960 عیسوی کو گونڈہ میں۔ شاد عظیم آبادی 1846 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے پٹنہ میں، اور وفات جو ہے ان کی 1927 عیسوی کو پٹنہ ہی میں ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن جو ہے یہ تیسرا درست ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ان میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو یہاں دیکھیے گا کچھ آپشن میں جو ہے الٹا پھلٹا دیا گیا ہے۔ بی کا پہلا، اے کا دوسرا، یہاں سی کا دوسرا، ڈی کا فرسٹ، تو اس طریقے سے الٹا پھلٹا ہو گیا۔ آپ اسے پہلے ملا لیجیے، اس کے بعد سے یہاں تلاشیے گا۔ جی دوستو، تو میر بہادر علی حسینی کا ہو جائے گا نثر بے نظیر، مرزا جان تپش،
یوسف زلیخا، مظہر علی ویلا کا ہو جائے گا، مظہر علی خان ویلا کا، مظہر علی خان ویلا کا ہو جائے گا بیتال پچیسی، اور سید حیدر بخش حیدری کا ہو جائے گا بہار دانش۔ تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن دوسرا ہو جائے گا۔ ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیجئے گا تاکہ اچھے سے ذہن نشی ہو جائے۔ میر بہادر علی حسینی کی نثر بے نظیر، مرزا جان تپش، یوسف زلیخا، مظہر علی خان ویلا، مظہر علی خان ویلا کا ہو جائے گا آپ کا بیتال پچیسی، اور حیدر بخش حیدری کی بہار دانش، دوسرا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال، دعویٰ دلیل کا یہ سوال ہے۔ دعویٰ ہے کہ راجندر سنگھ بیدی بڑا افسانہ نگار تھا، اور دلیل دی گئی ہے کیونکہ اس کو اپنے ناولٹ پر ساہتیہ اکادمی کا ایوارڈ ملا تھا۔ جی، بات کریں راجندر سنگھ بیدی کے دوستوں، تو راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش جو ہے سپٹمبر 1915 عیسوی کو ہوئی ہے لاہور میں، اور وفات 1984 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کا داخلی نصب افسانوی مجموعہ اور ناول ہے۔ تو افسانوی مجموعہ جو ہے ان کا جو ہے وہ ہے اپنے دکھ مجھے دے دو، اپنے دکھ مجھے دے دو، اور یہ افسانوی مجموعہ کتنے افسانوں پر مشتمل ہے؟ تو 9 افسانوں پر مشتمل ہے۔ اپنے دکھ مجھے دے دو، اپنے دکھ مجھے دے دو میں ٹوٹل 9 افسانے شامل ہیں، اور یہ شائع کب ہوا؟ تو 1965 عیسوی میں شائع ہوا ہے، 1965 میں۔ ان کا جو داخلی نصب ناول ہے ایک چادر میلی سی بیدی کا، تو وہ ایک چادر میلی سی جو ہے، ایک چادر میلی سی، یہ ناول جو ہے شائع ہوا ہے 1962 عیسوی میں، 1962 عیسوی میں شائع ہوا، اور ناول ایک چادر میلی سی 11 فصلوں پر مشتمل ہے۔ تو یہ سبھی جو ہے ان کے حوالے سے کچھ نکات ہیں، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہاں جو دعویٰ دلیل پوچھا گیا تھا، راجندر سنگھ بیدی بڑا افسانہ نگار تھا کیونکہ اس کو اپنے ناولٹ پر، تو دیکھیے اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ تیسرا ہے۔ دعویٰ تو درست ہے لیکن دلیل غلط ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ راجندر سنگھ بیدی بڑے افسانہ نگار تھے، لیکن ناولٹ پر ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ بڑے افسانہ نگار نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں آپ کا دعویٰ صحیح اور دلیل غلط ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کا جو ہے پہلا افسانہ مجموعہ جو ہے، افسانوی مجموعہ، آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے گا کون سا ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو میر انیس جو ہیں یہ خلیق کے بیٹے تھے، اور ناسک کی ولادت فیض آباد میں 1772 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات 1838 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ میر انیس کی 1802 عیسوی کو فیض آباد میں، اور وفات 1802 عیسوی میں فیض آباد میں، اور وفات 1874 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ تو میر انیس لکھنؤ میں پیدا نہیں، فیض آباد میں ہوئے تھے، تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا۔ اور نظیر آگرہ میں نہیں، دہلی میں 1740 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ تو اس اعتبار سے دوستو آپ کی رائٹ آنسر جو ہے وہ ہو جائے گا دوسرا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ان میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے گا۔ جی ساتھی، تو یہاں بھی الٹا پھلٹا دیکھیے گا، اے کا 2، بی کا فرسٹ، سی کا 3، ڈی کا فرسٹ، تو یہاں آپ تھوڑا سا ملا لیجئے گا۔ چلیے ہم یہاں ملا لیتے ہیں۔ جیسے یادیں ہیں تو اختر الایمان کا ہے، اے کا 3، اے کا 3 دیکھیے کدھر ہے، اے کا 3 دوسرے میں ہے، ٹھیک ہے، یہاں بھی ہے اور چوتھے میں بھی ہے، ٹھیک ہے، پہلے ملا لیجئے۔ اور اس میں اعظم جو ہے شہریار کا ہے، یعنی بی کا 4، بی کا 4 جو ہے دوسرے میں نہیں ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے، پہلا بھی نہیں ہو سکتا ہے اور تیسرا بھی نہیں ہو سکتا، چوتھا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ تو اب ملا لیجئے، اختر الایمان کا یادیں، اس میں اعظم شہریار کا نقش و نگار، یہ جوش ملیح آبادی کا اور غلِ تر مخدوم محی الدین کا ہو جائے گا۔ سی کا آپ کا ہو جائے گا نقش و نگار، سی کا 2، تو سی کا 2 اسی میں ہے، اور ڈی کا جو ہے فرسٹ اسی میں چوتھے میں ہے، تو چوتھا اس کا صحیح جواب ہے۔ بات کریں مخدوم جوش اور اختر الایمان شہریار کی، تو مخدوم کی پیدائش 1908 عیسوی کو ہوئی ہے،
ठीक है। मखदूम मोइनुद्दीन साहब की पैदाइश 1908 ईस्वी को हुई है। कहाँ पे? तो दक्कन में। और वफ़ात जो है इनकी दिल्ली में 1969 ईस्वी को हुई है, 1969। और इनका मदफन जो है मखदूम मोइनुद्दीन की हैदराबाद में हुई है, हैदराबाद में इनकी मदफन हुई है। जोश ये 1896 में पैदा हुए थे मलिहाबाद में, और वफ़ात 1982 ईस्वी को इस्लामाबाद में हुए। अख्तरुल ईमान 1915 ईस्वी को जो है ये बिजनौर में पैदा हुए थे अख्तरुल ईमान, और वफ़ात जो है 1996 ईस्वी को इनकी हुई है। कहाँ पे? तो मुंबई में। और शहरियार ये पैदा हुए थे आपके बरेली में 1936 ईस्वी को, और वफ़ात जो है अलीगढ़ में 2012 में हुए थे। तो इस एतबार से ये सभी कुछ ये मखदूम का 1908 से 1969, जोश 1896 से 1982, अख्तरुल ईमान 1915 से 1996, और शहरियार 1936 से 2012 वाले। चलिए जब बात करते हैं इनके मजमुआ जो हैं, कभी कभी इनकी सने इशात से जो है सवाल बन जाते हैं, तो इसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। याद है जो अख्तरुल ईमान का मजमुआ है ये कब शाया हुआ था? तो 1961 ईस्वी में। इसमें आज़म ये कब शाया हुआ? तो इसमें आज़म जो है शहरियार वाला इसमें आज़म वो 1965 ईस्वी में शाया हुआ है। नक्शो निगार जोश मलिहाबादी वाला 1936 ईस्वी में शाया हुआ, और गूले तर मखदूम मोहिउद्दीन वाला 1961 ईस्वी में शाया हुआ। 1961 में यादें और गूले तर दोनों को एक साथ कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। जी, तो हम वैशी हैं कि किरदार हो जाएगा दो सैया, अपने दुख मुझे दे दो का दिवाला, बाज गोई बीजू का, और रोशनी की रफ्तार दिल का चराग। एक सेकंड फिर से देख लीजिएगा। हम वहशी हैं का सॉरी माफ़ कीजिएगा, दिल का चराग होगा। ठीक है, हम वहशी हैं दिल का चराग, हम दिल का चराग जो हम वहशी हैं में शामिल है। और अपने दुख मुझे दे दो में शामिल दीवाला है, दीवाला अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है। इसके अलावा बाज गोई जो यहाँ पे उल्टा फुल्टा जो है कुछ वो ऑप्शन में है, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। और बाज गोई जो है दोस्तों, बाज गोई ये बीजुका में है, और रोशनी की रफ्तार में क्या है? तो दो सैया है। डी का तीसरा आपके पहले में है। तो इस एतबार से आपका साथियों राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। अच्छा, अफसानी मजमुआ हम वैशी हैं ये कृष्णचंद्र का है, कब शाया हुआ था? तो 1948 ईस्वी में, 1948 में शाया हुआ था हम वैशी हैं। और हम वहशी हैं ये जो अफसानी मजमुआ है इसमें टोटल अफसाने कितने शामिल हैं? तो टोटल 10 अफसाने शामिल हैं। कृष्णचंद्र की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात किया जाए तो नवंबर 1914 ईस्वी में पैदा हुए थे, और वफ़ात 1977 ईस्वी को मुंबई में किए थे। अब अपने दुख मुझे दे दो का जिक्र हो चुका है, बाज गोई के बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो ये सुरेंद्र प्रकाश का है बाज गोई, आपको मालूम होगा। बाज गोई ये सुरेंद्र प्रकाश का है, और इसमें शामिल अफसाना बीजू का है, बीजू का इसमें शामिल है। और ये शाये कब हुआ बाज गोई? तो बाज गोई जो है ये मेरे ख़्याल से ये शाया हुआ था 1997 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में ये शाया हुआ था बाज गोई। बल्कि जो है बीजू का एक अफसानी मजमुआ है, बीजू का अफसानी मजमुआ है, और इसी में शामिल ये अफसाना है बाज गोई। तो इस एतबार से आप ज़हन में रखिएगा, इसमें एक ही अफसाना है, बीजू का अफसानी मजमुआ में शामिल बाज गोई है। चलिए जी, अब रोशनी की रफ्तारी आपको मालूम होगा 1982 ईस्वी में शाया हुआ, इसमें टोटल 18 अफसाने शामिल हैं। कृष्णचंद्र क्या नाम है इनका? सुरेंद्र प्रकाश, इनके बारे में बात करें तो ये पंजाब में पैदा हुए थे
1930 کو، اور وفات جو ہے سریندر پرکاش کی 2002 کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ 1930 میں پیدا ہوئے سریندر پرکاش پنجاب میں، اور وفات 2002 کو ممبئی میں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں دیے گئے ڈرامہ نگاروں کے ڈراموں کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو آکاش کاشمیری کا آکاش کاشمیری کا ہو جائے گا۔ سفید خون امتیاز علی تاج کا ہو جائے گا۔ امتیاز علی تاج کا ہو جائے گا گونگی جورو۔ محمد حسن صاحب کا ہو جائے گا گوشۂ عافیت، اور حبیب تنویر کا جھاڑو۔ تو اس اعتبار سے آپ کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہو جائے گا دوسرا، سفید خون۔ سفید خون کن کا ہے؟ تو آکاش کاشمیری کا۔ اور امتیاز علی تاج کا گونگی جورو، گوشۂ عافیت محمد حسن کا ہے، اور جھاڑو حبیب تنویر کا ہے۔ آکاش کاشمیری یہ کب سے کب والے ہیں؟ جی 1979 سے 1935 والے، اور امتیاز 1900 سے 1970 والے۔ محمد حسن 1926 سے 2010 والے۔ حبیب تنویر 1923 سے 2009 والے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ انتظار حسین کے افسانوں کے صحیح زمرے کی تلاش کیجیے۔ یہاں پہ انتظار حسین وہی آپ کے جو نیٹ کے نصاب میں شامل ناول نگار ہیں۔ ان کا جو ناول ہے بستی، بہت ہی مشہور ناول ہے بستی، ناول بستی، اور یہ شائع کب ہوئی تھی بستی؟ تو 1980 میں 1980 میں شائع ہوئی تھی ناول بستی۔ یہ کتنے فصلوں پر مشتمل ہے بستی؟ تو 11۔ چلیے یہاں اس سوال کا صحیح جواب بتائیے گا۔ آخری آدمی قیومہ کی دکان، اجنبی پرندے، کایا کلپ، کٹا ہوا ڈبہ، جنگل، کچھوے وہ جو کھو گئے، پرچھائیں، یعنی کہ اے سی اور ڈی تیسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ یہ جیلا وطن جو ہے نا، جیلا وطن حسب نسب، یہ قرۃ العین حیدر کا ہے۔ تو اس اعتبار سے دوستو یہاں پہ بھی غلط ہو جائے گا۔ سوری۔ انتظار حسین کی پیدائش 1923 میں ہوئی ہے، دسمبر 1923 کو، اور وفات بلند شہر میں پیدائش اور وفات لاہور میں 2016 کو۔ اگلا سوال دیکھیے۔ سنو سخیوں کے رت آسو جائی، پیارے کی خبر اب لگ نہ پائی، یہ شعر کس مثنوی کا ہے؟ جی تو بیکٹ کہانی اس کا درست جواب ہو جائے گا۔ افضل پانی پتی کی یہ مشہور مثنوی ہے۔ افضل پانی پتی نے اس مثنوی کو کب لکھا تھا؟ جی تو 1625 یا 1625-26 میں لکھا تھا۔ 1625-26 میں جو ہے افضل پانی پتی نے اسے لکھا تھا۔ ان کا اصل نام محمد افضل تھا۔ ایک سیکنڈ، محمد افضل ان کا اصل نام تھا۔ انہوں نے اس مثنوی کو، بیکٹ کہانی کو 1625-26 میں لکھا تھا۔ افضل کا ایک دوسرا نام بھی ہے،
آپ کو معلوم ہوگا، گوپال انہوں نے اپنا دوسرا نام بھی جو ہے شاید اسی مثنوی میں بتایا ہے، گوپال۔ بیکٹ کہانی یہ شائع کب ہوئی؟ بیکٹ تو یہ شائع ہوئی تھی 1925 عیسوی میں۔ بیکٹ کہانی یہ پہلی بار قدیم اردو رسالہ میں یہ شائع ہوتی 1925 عیسوی میں، اور اس مثنوی میں اشعار کی تعداد 325 ہے۔ بیکٹ کہانی میں اشعار کی تعداد 325 ہے۔ بیکٹ کہانی جو ہے یہ بحر حزج میں لکھی گئی ہے، اور اسے مسعود حسین خان نے جو ہے شائع کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اسے بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اور بیکٹ کہانی کو 12 ماسا کہا جاتا ہے، 12 ماسا بھی کہا جاتا ہے۔ اس مثنوی میں ٹوٹل 13 عنوانات شامل ہیں، اس میں 13 عنوانات ہیں، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ چلیے جی، اور گلزار نسیم، کتب مشتری اور قدم راؤ کی سال تصنیف آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اگلا سوال دیکھیں۔ ہندوستانی ترقی پسند تحریک دنیا میں ترقی پسندی کی تحریک، اشتراکیت کے اصولوں کے پرچار، فاشزم کے خلاف تمدنی اور ادبی محاذ قائم کرنے کی تحریک کا ایک حصہ ہے۔ یہ بیان کس ترقی پسند نقاد کا ہے؟ جی تو محمد حسن اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 1926 سے 2010 والے کا۔ کیا تھا تو ہندوستانی ترقی پسند تحریک دنیا میں ترقی پسندی کی تحریک، اشتراکیت کے اصولوں کے پرچار، فاشزم کے خلاف تمدنی اور ادبی محاذ قائم کرنے کی تحریک کا ایک حصہ ہے، بقول محمد حسن۔ صحیح جواب پہلا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ چلیے جی، دعویٰ دلیل کا سوال آیا پھر سے۔ دعویٰ ہے کہ مرزا غالب ایک عظیم شاعر تھے، اور دلیل دی گئی کیونکہ انہوں نے فارسی میں بھی شاعری کی۔ اور دیکھیے یہاں جو ہے دعویٰ تو درست ہو جائے گا لیکن دلیل غلط ہوگا۔ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ مرزا غالب عظیم شاعر تھے، لیکن فارسی میں شاعری کرنے کی وجہ سے عظیم نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، تو یہ اس اعتبار سے آپ کا پہلا صحیح جواب ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیں۔ ذیل میں سے دو زمرے صنف کے لحاظ سے صحیح ہیں، دو صحیح زمرے کی تلاش کیجیے۔ تو ٹیڑھی لکیر، اداس نسلیں، فائر ایریا یہ ناول ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دوستوں فسانہ آزاد، توبۃ النصوح، ایک چادر میلی سی، یہ بھی ناول ہیں۔ یعنی کہ یہ ناول والے بی اور سی والے جو زمرے ہیں ناولوں کے ہیں۔ یہاں دیکھیے گا مویشی ہیں، یہ افسانی مجموعہ ہے، باقی یہ دونوں ناول ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کا یہ غلط۔ واردات، ٹھنڈا گوشت افسانی مجموعے ہیں، لیکن آگ کا دریا جو ہے یہ ناول ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا ڈی بھی غلط۔ بات کریں ناول ٹیڑھی لکیر کی تو 1945 3 منزلیں 43 ابواب 1945 میں شائع ہوا۔ اسم چغتائی کا یہ ناول ہے۔ اداس نسل عبداللہ حسین کا ہے۔ عبداللہ حسین کا یہ جو ناول ہے یہ کب شائع ہوا تھا؟ تو یہ ناول 1963 عیسوی میں شائع ہوا تھا، 1963 میں شائع ہوا تھا۔ یہ ناول کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ اداس نسلیں، تو یاد رکھیے گا ناول اداس نسلیں جو ہیں یہ 4 ابواب پر مشتمل ہیں۔ فائر ایریا کے بارے میں ہم لوگوں نے اوپر ذکر کر دیا تھا، جس میں 3 ابواب ہیں، 1994 میں شائع ہوا۔ فسانہ آزاد 1874 میں شائع ہوا تھا، اور یہ اس میں کتنے فصلیں ہیں فسانہ آزاد میں؟ تو 12 فصلوں پر مشتمل ہے۔ فسانہ آزاد 12 فصلوں پر نہیں بلکہ فسانہ آزاد جو ہے اس میں 4 جلدیں اور 6 پلاٹ ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں ناول توبۃ النصوح کے بارے میں بات کرنے لگا تھا۔ تو فسانہ آزاد اس میں 4 جلد اور 6 پلاٹ ہے، یہ بہت ہی ضخیم ناول ہے۔ اور شائع کب ہوا تھا؟ تو فسانہ آزاد جو ہے یہ شائع ہوا تھا 1880 عیسوی میں۔
1874 में नावल तौबतुन नसूह शाया हुआ। ये 12 फसलों पर मुश्तमिल है। एक चादर मैली सी के बारे में हम लोगों ने जिक्र कर लिया है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। करबल कथा की 5वीं मजलिस में किसकी शहादत का जिक्र है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चौथा, यानी मुस्लिम बिन अकील। करबल कथा ये शुमाली हिंद की पहली नसरी किताब है। करबल कथा को फजली ने 1732-33 ईस्वी में तहरीर किया था। किसकी फरमाइश पर किया था पूछा जाए तो याद रखिएगा नवाब शरफ अली की फरमाइश पर। नवाब शरफ अली की फरमाइश पर फजली ने इसे लिखा था। कहाँ लिखा था? तो दिल्ली में लिखा था। नवाब शरफ अली की फरमाइश पर दिल्ली में 1732-33 ईस्वी में जो है इन्होंने लिखा था। करबल कथा के दिबाचे में फजली ने मोहम्मद शाह बादशाह का जिक्र किया है। करबल कथा के दिबाचे में किसका जिक्र किया है? तो मोहम्मद शाह बादशाह का जिक्र किया है फजली ने इसके दिबाचे में। और इस किताब का जिक्र सबसे पहले मौलवी करीमुद्दीन ने किया था। मौलवी करीमुद्दीन के बल्कि कलमी नुस्खा में मिलता है और इसका नाम जो है इन्होंने करीमुद्दीन ने इसका नाम देह मजलिस लिखा है। देह मजलिस, ठीक है। करीमुद्दीन ने जो है इसका सबसे पहले जिक्र किया था और इसका कलमी नुस्खा जो है और इसमें मिलता है देह मजलिस, ठीक है। तो सबसे पहले करीमुद्दीन के कलमी नुस्खा में जो है इसका नाम जो है देह मजलिस मिलता है। और करबल कथा को मुरत्तिब 2 लोगों ने किया था। एक थे मालिक राम और दूसरे कौन थे? तो दूसरे थे मुख्तारुद्दीन थे, ठीक है। और करबल कथा जो ये 12 उन्वानात पर मुश्तमिल है उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो अब इसके उन्वानात आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे पहले में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, उसके बाद फ़ातिमा उनकी बेटी और उसके बाद अली, फिर हज़रत हसन, फिर मुस्लिम बिन अकील जैसे सवाल आया है। इसके बाद फरज़ांदाने मुस्लिम बिन अकील, फिर 7वीं मजलिस में शहादत करबला, 8वीं मजलिस में शहादत हज़रत क़ासिम, 9वीं मजलिस में हज़रत अब्बास और 10वीं मजलिस में शहादत हज़रत अली अकबर। फिर 11वीं में जो है असग़र का है ज़िक्र और 12वीं मजलिस में शहादत इमाम हुसैन का। चलिए जी अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 39 से। ख्वाजा अमान देहलवी ने किसकी फरमाइश पर बुस्तान ख्याल का तर्जमा किया था? तो इन्होंने महाराजा शिवदान सिंह की फरमाइश पर किया था। बुस्तान ख्याल को मोहम्मद तकी ख्याल ने मोहम्मद शाह बादशाह के अहद हुकूमत में तहरीर किया था। बुस्तान ख्याल को मोहम्मद शाह बादशाह के अहद हुकूमत में लिखा था। और ये कब लिखा था बुस्तान ख्याल को? जी, तो 1757-58 में। बुस्तान ख्याल को 1757-58 ईस्वी में जो है इन्होंने लिखा था। और मोहम्मद तकी ख्याल जो है खुद गुजरात के रहने वाले थे। इन्होंने फ़ारसी में 15 जिल्दों में लिखा था, लेकिन उर्दू में 9 जिल्दों का तर्जमा हुआ है। 9 जिल्दों पर यह मुश्तमिल है। यही उर्दू वाला पूछा जाता है, बुस्तान ख्याल कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो 9 जिल्द। वैसे फ़ारसी में उन्होंने 15 जिल्द लिखा था। और ख्वाजा अमान देहलवी ने बुस्तान ख्याल को उर्दू में तर्जुमा किया। तो सबसे पहले जो आलम अली ने किया था ज़ुब्दतुल ख़याल के नाम से। आलम साहब ने 1840 ईस्वी में ज़ुब्दतुल ख़याल के नाम से इसका तर्जुमा किया था। आपको मालूम है ये इसमें कितने तिलिस्मात हैं? जी, तो 5 तिलिस्मात का जिक्र है। पहला है तिलिस्म अजराम अजसाम, तीसरा है सबा सबा, दूसरा है सबा सबा, तीसरा है बैज़ा, चौथा हैरत कदा आसिफ़ी और 5वां इशराक़। तो ये सभी कुछ है। और 1 से लेकर तीसरे तक को माज़ुद्दीन फ़तह करता है और चौथे से 5वें तक यानी चौथे 5वें को जो है ये अकबर खुर्शीद, ताज बख्श और असग़र बद्र मुनीर ये करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। ज़मानी एतबार से अब यहाँ सही तरतीब बताइएगा। जी दोस्तों, तो ज़मानी एतबार से आपका सही तरतीब हो जाएगा। पहला वली 1600
68 والے ہیں مومن 1800 عیسوی والے، شاد 1846 اور فراق 1896۔ تو اس اعتبار سے پہلا آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔